ویلکم بیک ناظرین. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیوں ملتوی کیا گیا اجلاس؟ جو پچھلے مہینے ڈیڑھ سے واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے کئی دفعہ ڈسکشن کی ہے. گزارش یہ کہ جب میرے خیال سے جو پیغام دیا ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں یا T20؟ میں تو کھل کے بات کروں گا. دیکھو ٹیم تو پہلے اناؤنس ہو گئی تھی. میں تو پولیٹیکل میری بات بات کروں گا. ورلڈ کپ کی ٹیم تو اناؤنس ہو گئی تھی، پھر وہ چینج ہو گئی. ہاں اس چینج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پرابیبلی. اچھا، تو انہیں جو ایک پیغام دیا گیا کہ جی کہ چیزیں پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ پروسیجر کے مطابق ہوں، تو اب میرے خیال سے وہ بھی وہاں سے بھی پیغام یہ آ رہا ہے کہ جی کہ اب چیزیں پروسیجر کے مطابق ہی ہوں گی، میرا خیال ہے. اور جو ان کے اتحادی ہیں، جو ان کے دوست احباب ہیں، اب ان کے شاید اس طرح کی مینجمنٹ نہ ہو جو ان کے لیے شاید ماضی میں کی جاتی تھی. اور 20 نومبر کے بعد تو ویسی جو اسلام آباد میں جو جاڑے کی سردی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ 20 نومبر کے بعد شروع ہوتی ہے، نومبر کے آخر میں جا کے شروع ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں اب حکومت کا ذرا آپ دیکھیں کہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینے میں یہ جانے کی سردی کون سی ہوتی ہے؟ اچھا، ای سی پی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا جانے کی سردی کہہ رہے ہیں ویدر پیٹرن جو ہے اسلام آباد کا یہی ہے، اور 20 نومبر کے آپ بعد جاڑے کی سردی کہہ رہے ہیں یا جانے کی سردی کہہ رہے ہیں؟ بس آپ جو بھی، میں نے تو جاڑا کہا تھا لیکن چلے جانا بھی ہو سکتا ہے. تو ای سی پی کے بارے میں جو موقف تھا حکومت کا وہ تو بڑا کلیئر تھا. 2 مہینے ہماری الیکٹورل ریفارمز کمیٹی کی میٹنگز چلتی رہیں، وہاں پر کتنی دفعہ موقع آیا کہ کنسنسس ہو سکتا تھا، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ای سی پی کو آگ لگا دینی چاہیے، انہوں نے کہا کہ ای سی پی نے پیسے پکڑے ہوئے اور بہر صورت ہم یہ قانون پاس کرائیں گے. اس وقت بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ شاید ان کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ بڑے پولیٹیکل کرائسس کی طرف ہم چلے جائیں گے اگر حکومت اس پہ بضد رہتی ہے. اور اب آ کر جو ان کے اتحادی ہیں، فواد بھائی کا تو یہ کہنا تھا کہ جی کہ وہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ اگلے ہفتے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ اب وقت سردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ سردی کے ساتھ نہیں ہوں گے یا ظاہری بات ہے لاہور سے کراچی سے جب اسلام آباد آتے ہیں تو پھر سردی تو یہاں پر زیادہ ہے. بات تو ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا سردی بڑھتی جائے گی. میں ایسے بھائی سے پوچھ لیتا ہوں، ایسے بھائی آپ کا خیال ہے کہ اگلے ہفتے یہ قاضی ساتھ ہوں گے اس قانون کے تحت؟ دوبارہ سوال کیجیے گا. اتحادی ساتھ ہوں گے؟ میرا خیال انکل سرگم کا آپ وہ کلیاں پروگرام تو یقیناً دیکھیں. بڑا کوارٹر پلیٹ، اس میں اسمال آپ کا کراکری، فیوریٹ چھوٹا کون سا پانڈا تھا؟ کوارٹر پلیٹ. کون سا آپ کا کریکٹر تھا؟ انکل سرگم آپ کے فیوریٹ کریکٹر تھے یا ماسی مصیبتیں آپ کی فیوریٹ کریکٹر کون سی تھی؟ کوئی بھی آپ کا کریکٹر، لیکن پیچھے تو فاروق کیسر صاحب کنٹرول کرتے تھے اور سارے وہ آپ دیکھتے تھے. نہیں واقعی میں تو ہمیشہ ساری عمر سنتا ہوں اوریجنل کیریکٹرز ہیں یہ. پتلی تماشا تو فاروق پتلی کیسر صاحب تھے نا، پتلیاں نہیں تھی یہ. مجھے نہیں پتا تھا. اچھا آپ بتا رہے تو مان لیتا تو جب پتلی اب ٹائمنگ اس پہ دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ٹی وی میں آپ بھی ہیں، ہر سیکنڈ جیسے ہی آپ کو کیو آتا ہے رائٹ سیکنڈ پہ آپ نے جانا ہوتا ہے. تو انکل سرگم کا جو پروگرام تھا نا، جب وہ کنٹرول کرتے تھے کہ اچھا اس نے انکل سرگم نے کیا بولنا ہے، ہیگے نے کیا بولنا ہے، نونی نے کیا بولنا ہے، اس نے ماسی مصیبتیں نے کس وقت کیا ایڈ کرنا ہے، تو وہ پیچھے سے وہ ہینڈل ہو رہا ہے. وہ ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے. وہ صرف آپ یہ کہہ رہے وہ خود نہیں بولتے تھے، ان کو پیچھے سے جب ہلایا جاتا تھا تو وہ بولتے تھے. وہ فاروق کیسر صاحب جو تھے، جو مجھے کردار سمجھ آیا، ادا مجھے کرتے پہلے پتہ ہی تھے، نہیں تھا. اس ٹائمنگ کو وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے. تو اگر آپ نے کلیاں دیکھا ہو تو جو آپ ٹائمنگ کا پولیٹیکل سوال کر رہے ہیں، یہ ٹائمنگ شاید یہ خود نہ ڈٹرمن کریں. یہ انیشیٹو آف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس ہے. جو فیورز انہوں نے لی ہیں، کون کون سی فیورز لی ہیں، یہ فیورز ریٹرن کرنے کے لیے کیا کیا بات کریں گے، کس کو فیورز لیں، کس سے لیں، کس کو دینی ہے فیورز، وہ سارا جو معاملہ ہے. اور شاید سپریم کورٹ میں ایک آدھی پٹیشن بھی چلی جائے کہ جناب جو تا حیات نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے. جیسے گیلانی صاحب کے کیس میں تو وہ لیٹ ڈاؤن ہو گیا تھا کہ 5 سال ہے، تو اب وہ 62 63 کی شاید ڈیفینیشن آئے کہ یار یہ 5 سال کی جو تا حیات نااہلی ہے اس کو آپ 5 سال یا کوئی لمٹ اس پہ کر دیں، آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے. یار یہ پتہ ہے میں تو جو جزومانی گفتگو ہوتی ہے میری بالکل سمجھ میں نہیں آتی نہیں ہے. بھائی وہ جو آپ کہہ رہے تھے انکل سرگم، وہ آپ کو وہ شاعر سیدھی بات سمجھ میں آتا ہے. یہ انکل سرگم کون ہے آج کل؟ یہ پوچھنے تو دینا ذرا. سر ایک شعر میں بتا دوں نا، میں ایک کلیریفیکیشن تھا کہ میرا مدعا آپ نے ڈال دیا کہ زوما نہیں، یہ زومانی گفتگو نہیں ہے، وہ شاعر کا شعر ہے. بک رہا ہے جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے، دیوانے کی باتیں سمجھے آگے چلے. یہ انکل سرگم کون ہے؟ اس میں پتلی تماشا جن کے لیے ہو رہا ہے ان کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس طرف بھی دیکھیں عوام، وہ ان کے لیے تھا کہ وہ خوش ہوں گے، ہنسیں گے، لیکن وہ اس وقت رو رہے ہیں.
تو میں نے جن کہا کے تھا لیے انکل سرگم کو، آپ تو نہیں، فیکٹ پہ آ گئے، میں پوچھ رہا ہوں انکل سرگم کون ہے، تو کیونکہ اکثر ہی ہوتا تھا کہ جب 2-3 کیریکٹر اسٹیل ہو جاتے تھے نا، ادھر جو کہ کریکٹر لوگ تنگ آ گئے ان کیریکٹر سے، تو ایک نئی پتلی آ جاتی ہوتی تھی جس میں وہ ہیگا آیا، آئی تھنک وہ انکل سرگم اور ماسی وسیم تھے، اور ہیگا آیا، پھر وہ اسمال کراکری چھوٹا پانڈا، مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ اسمال کراکری چھوٹا پانڈا، کوارٹر پلیٹ جس کو کہتے ہوتے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بڑا پرانا دیکھا ہوا. اگلی پتلی بھی تیار ہو گئی ہے، آپ کو تو پتا ہوگا. میرے خیال سے جو اس وقت عوام کے حالات ہیں، پوچھ رہے ہیں، میں تو پہلے سوال کا نہیں میں آپ کی جو پہیلیاں ہیں ان کا جواب حقیقت میں دے رہا ہوں. میں نے کہا شاید آپ کو اس وقت جو عوام کے حالات ہیں، یہ باتیں اوپر ہی رہتی ہیں اور نیچے نہیں آتی ہیں. نہیں، لیکن اس وقت واٹ از ڈفرنٹ از کہ لوگ اس وقت واقعی سخت کر پہ، صبح اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اور ہیں، شام کو اور ہیں، تو لوگوں کی جو اس وقت حالت ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں، آپ باہر نکلیں تو وہ آپ باتیں ان کی گفتگو آپ ٹی وی پہ چلا بھی نہیں سکتے کہ لوگ اس حد تک اینگر میں. تو اس حالت کو جب عوام کا سینٹیمنٹ پہنچ جائے تو وہ پھر تماشے نہیں مانتے ہوتے، وہ پھر اپنا غصہ پہلے نکالتے ہیں، تو چلتا رہتا اور اس غصے کا ایڈوانٹیج کسی کو مل میں نے سکتا اسی لیے کہا نا کہ ایک اگر فلاپ ہو جائے شو تو اس کی جگہ دوسرا شو آ جاتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ شو ہٹ ہو جائے. فری اینڈ فیئر الیکشنز، the show does always go on, right? free and fair elections. اچھا Because the whole country can turn into Daska. Do you want to risk that? اب ڈسکا ہوا تو اب تو کسی اور کے لیے ہوگا نا. عوام اپنے حق کے لیے استعمال کریں گے. نہیں وہ اب ڈسکا ہوا تو کس کے لیے؟ اگر عوام، ارشد بھائی آسر مجھے پتا ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ زومانی باتوں میں بڑے ماسٹر ہیں ٹھنڈ کے موسم میں. ارشد صاحب اب اگر ڈسکا ہوا تو یہ ایک تو نیا تماشا کون سا ہے، نئی پتلی کون ہے، اور ڈسکا نیا کس کے لیے ہونا ہے اگر ہوا؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ دیں کہ ہمیشہ وہ کہتے بھی ہیں کہ کرکٹ میں ہمیشہ نیوٹرل امپائر کے لیے کیمپین کرتا رہا، اور میں الیکشن کمیشن کو بھی چاہتا ہوں کہ نیوٹرل ہو جائے. تو جو نیوٹرلٹی، پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ نے تو ایسی میں بتا رہا ہوں نا، اس ٹھنڈ کے موسم میں پسینے آنے چیک کریں. ویسے آئی ایم ناٹ جوکنگ، میں نے پسینہ بہت آ رہا ہے. تو پرائم منسٹر کی شاید یہ خواہش بھی میں پوری جگہ ہوتا نا سنگل شاٹ میں زوم ان کر کے دکھاتا کہ ارشد شریف اتنا پسینہ آ رہا ہے اس ٹائم، اس گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں اتنا پسینہ آ رہا ہے. تو اور آپ کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے. وہ پسینے نہ میرا کیوں ہونا. جی، تو پرائم منسٹر صاحب کی جو خواہش ہے، جو ان کا آئیڈیل ہے، پرنسپل ہو سکتا ہے اس الیکشن میں، اگر الیکشن ہوتے ہیں اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں، جو کہ اس وقت سب سے بڑی سپورٹ جو ہے اس حکومت کو وہ نون لیگ کی تھی، تو شہباز شریف صاحب اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور انہیں اجازت مل جاتی ہے کہ جناب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کریں، تو پھر آپ الیکشن کی فیز میں شاید جا سکتے ہیں. اور اس میں نیوٹرل امپائر، پرائم منسٹر صاحب کی جو خواہش ہے، پوری زندگی ان کا پرنسپل رہا ہے، نیوٹرل امپائرز کے ساتھ ہو سکتا ہے الیکشنز ہو جائیں. اور یہی خواہش نون لیگ کی بھی ہے. پیپلز پارٹی بھی کہتے ہیں جی صرف نیوٹرل امپائر کے ساتھ کرنے دیں، میدان کھلا چھوڑ دیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ تو ہم ذرا بڑی پہلیوں میں بات کر رہے تھے بہت ساری. مشترکہ اجلاس کا ملتوی ہونا بہت بڑا سیاسی میسج ہے. اتنا بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ سٹیٹمنٹ کتنی بڑی ہے. The government has lost majority. کہ حکومت اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ جو اجلاس بڑے کانفیڈنس سے انہوں نے بلایا ہے اس کو اب دائیں بائیں کر کے اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. چیزیں پروسیجر کے مطابق ہوں گی. اب تو میرا انالیسس یہ ہے. تو یہ اب آپ کو لگتا حکومت کتنی مشکل میں ہے اس وقت؟ نہیں، یہ تو ایک دیکھیں نا، اپوزیشن کے لیے یہ مشکل تو ہمارے سامنے آ گئی. کیونکہ ہم نے بات کرنی تھی ٹی ٹی پی معاہدے پہ، اے پی ایس معاہدے پر، پروگرام بھی ریکارڈ کریں، صحیح معلوم بھی دیکھنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دس تھنگ ہیڈ کم آؤٹ 2 minutes بفور، اور یہ تو سارا گیم چینجر ہو گیا. سارا پولیٹیکل میسج از ویری کلیئر. The government does not have majority in the joint session or in the lower house. یہ میسج اس کا بہت کلیئر ہے. اب اس پہ اپوزیشن کس طرح کھیلتی ہے، اتحادیوں کی جو گریونسز ہیں، اتحادیوں کو کس طرح قائل کرتی ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ مکمل طور پہ چھوڑیں. ابھی تو انہوں نے ایک جھٹکا لگایا ہے. ظاہری بات ہے جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی الیکشنوں میں جانا ہے. پھر ایک سوال ہے، ایم کیو ایم والے بھائیوں نے کچھ سوال کیا کہ جی کہ جو کالعدم والا آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، تحریک لبیک سے ہٹا دیا، تو جو تالی بجانے والے تھے ان کا کیا قصور ہے؟ یہ سوال تو باہر طور اٹھنا شروع ہو گیا. اب تو ہر کوئی کہے گا اگر وہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. تو یو ہیو ٹو لک ایٹ ایوری بڈی ناؤ. سو دیئرفور اور جو مسلم لیگ کاف ہے، باہر طور ان سارے لوگوں نے الیکشنز بھی لڑنے ہیں. کیا وہ اس بیگیج کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے؟ کتنا بڑا میسج؟ میرے خیال کافی بڑا میسج ہے حکومت کے لیے. جو اوکے لیٹ می انگریزی کی ایک اور سینگ، از دس دی بگننگ آف دی اینڈ؟ ان اینی کیس 3 سال حکومت کے مکمل ہو چکے ہیں. 2022 ان اینی کیس الیکشن کیمپینز وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں. 2023 نہیں تو 2022 میں ہو سکتا ہے اگلی سردیوں میں.
नवंबर है, ये नवंबर का महीना ना, अगले नवंबर में आपको यही डिस्पेंसेशन नजर आ रही है।